قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ نورانی پروگرام محب گرامی وقار جناب اسلم بھائی کے فرزند ارجمند عزیزی حافظ محمد اسلام رضا سلمہ کی دستار بندی کے پربہار موقع پر منعقد کیا گیا۔ دعا گو ہوں کہ رب قدیر اس بچے کے علم میں، عمل میں اور حفظ قرآن میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس کا بہتر صلہ دنیا و آخرت میں ان کے والدین کو بھی عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے مجھ سے بیشتر بہت ہی بصیرت افروز خطاب حضرت علامہ مولانا فرمان صاحب کی زبانی سماعت کیا۔ بہت اچھا ذہن دیا، بہت اچھی فکر دی۔ کاش اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں مخلصی محبی جناب قاری انصار حمزہ صاحب اور دیگر اہل علم حضرات۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دائیں بائیں تشریف فرما ہے۔ ان بزرگوں کی موجودگی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ سے کچھ باتیں کر لوں، اجازت ہے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ تیار ہیں؟ اچھا، چچا میاں سے بھی اور پوچھ لیجئے، وہ اکیلے ادھر سائیڈ ادھر آ جائیے۔ آپ اکیلے ہیں اس لیے اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے، تو کہیں سے کہیں پہنچ گئے آپ، ادھر آ جائیے۔ ماشاءاللہ، ہمارے اسلم بھائی کے کچھ مہمان حضرات بھی اور تھے جو ابھی دائیں بائیں ہو گئے ہیں۔ اگر ان کو کوئی عذر مانے نہیں ہے تو وہ بہتر ہوگا کہ محفل پاک میں تشریف لے آئیں۔ اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر آپ سے باتیں کر لوں گا۔ سب لوگ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون؟ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کہ تلاوت کردہ آیہ شریفہ کی روشنی میں کچھ عرض کیا جائے، آئیے ہم اور آپ سے مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، بے نظیر و بے مثال، عرش و فرش کا جمال، حضرت حلیمہ کے حلیم، عالم ما کان و ما یکون کے علیم، مریضان لا دوا کے حکیم، سبز گنبد کے مکین، جناب رحمت للعالمین، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اگر واقعی آپ لوگ متوجہ ہیں تو ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آدھ لوگ ہیں متوجہ، آپ سب لوگ ذرا بولے تو اچھا لگے گا، ذرا محبت سے کہیے تو رب سبحان اللہ۔
اور ذرا اگر اپنے نبی سے اگر پیار ہے آپ کو تو پیار کا اظہار کرتے ہوئے کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا۔ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا، اور اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا، اور جنت کے سارے پھول ابھی تول جنت کے سارے پھول ابھی رکھ کے تول دوں، لائے جو کوئی کانٹا نبی کے دیار کا، لائے جو کوئی کانٹا نبی کے دیار کا، اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ ماشاءاللہ ممبر شریف پر ہمارے اہل علم حضرات کی یہ انجمن اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ہمارے اسلام بھائی ماشاءاللہ اہل علم سے کافی لگاؤ رکھتے ہیں، اور پھر ان کی دعوت پر علماء کو اجابت کا صحرا عطا کر دینا یہ بھی ان کے خلوص کی دلیل ہے کہ ایسے موقع پر جن جن کو انہوں نے مدعو کیا وہ سب کے سب تشریف فرما ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھیے اگر اندازہ لگائیں تو ذاکرین کی فہرست آپ سے تھوڑا ہی بہت کم مل سکتی ہے، ورنہ بڑا پتہ معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اہل علم حضرات کے علم میں، عمر میں، عمل میں اور رزق میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ بیٹا آپ کا حافظ قرآن ہو گیا ہے، اللہ اس کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں اگر اجازت ہو تو دو تین شعر بارگاہ رسالت مآب میں اجازت ہے آپ کے ساتھ کی؟ ماشاءاللہ تو ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دو شعر پیش کر رہا ہوں پہلے۔ صحرا کو مصطفیٰ نے ضیاء بنا دیا، صحرا کو مصطفیٰ نے ضیاء بنا دیا، صحرا کو مصطفیٰ نے، صحرا کو مصطفیٰ نے ضیاء بنا دیا، ضیاء بنا دیا، اور بنجر زمین کو رش کے گلستان بنا دیا، بنجر زمین کو رش کے گلستان بنا دیا۔ اور یہ شعر بھی منقبت کا پیش کرنا ملاحظہ فرمائے۔ بنجر زمین کو رش کے گلستان بنا دیا، اور احمد رضا کو، احمد رضا کو دیکھیے رب کریم نے، احمد رضا کو دیکھیے، احمد رضا کو دیکھیے رب کریم نے، اسلام کے چمن کا نگہباں بنا دیا، نگہباں بنا دیا، اسلام کے چمن کا نگہباں بنا دیا۔ اور اسلم بھائی کدھر چلے گئے؟ ذرا یہ شعر میں ان کے حوالے سے آپ تک پہنچا دوں، ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ اسلم خدا کا لطف و عنایت تو دیکھیے، اسلم خدا کے لطف و عنایت تو دیکھیے، کہ بیٹے کو تیرے حافظ قرآن بنا دیا، قرآن بنا دیا، بیٹے کو تیرے حافظ قرآن بنا دیا،
حافظ قرآن بنا دیا، عشق نبی نے دل کو درخشاں بنا دیا، اور بنجر زمین کو لشک گلستان بنا دیا۔ جھوم کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات محترم، چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور بھی دیگر حضرات بھی منبر شریف پر جلوہ افروز ہے، اس لیے میں اپنی بات کو زیادہ طول بھی نہیں دوں گا، بس اتنا بتا دو، قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ رب کریم کے فضل سے خدا اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے محبوب فرما دیجئے اپنے امتیوں سے، کہہ دیجئے میرے بندوں سے۔ کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ سوالیہ انداز میں کہیے، کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر، بولیے ذرا ایک بار، علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آگ اور پانی برابر نہیں ہے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہے، رات اور دن برابر نہیں ہے، کفر اور اسلام برابر نہیں ہے، اسی طرح سے بے علم اور علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بس مجھے کہنے کا حق دیا جائے، جہالت اندھیرا ہے، علم نور ہے، جہالت تاریکی ہے، علم اجالا ہے، جہالت پستی ہے، علم بلندی ہے، جہالت موت ہے، علم زندگی ہے، جہالت ذلت ہے، اور علم عزت ہی عزت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھنا چاہیے، علم ایسی انمول دولت ہے کہ اگر اللہ رب کریم کسی بندے خدا کو، اپنے بندے کو جب علم دیتا ہے، اگر وہ ذرہ ہوتا ہے تو آفتاب بن جاتا ہے، اگر وہ قطرہ ہوتا ہے دریا بن جاتا ہے، اگر وہ ادنا ہوتا ہے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اگر وہ غلام ہوتا ہے امام بن جاتا ہے، اگر وہ متبی ہوتا ہے تو مقتدی بن جاتا ہے۔ علم کے ذریعے عزت ملا کرتی ہے، علم کے ذریعے وقار ملا کرتا ہے، علم کے ذریعے علوف مرتبت ملا کرتے ہیں، علم کے ذریعے انسان عصمتوں کی اوج ثریا پر پہنچ جاتا ہے۔ میں نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے داماد پیغمبر، اے حضرت شیخ فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار، اے حسین کریمین کے والد بزرگوار، اے صاحب ذوالفقار، اے حیدر کرار، علم کے تعلق سے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ مال زیادہ مرتبے والا ہے یا علم زیادہ مرتبے والا ہے؟ علم والا فضیلت والا ہے یا مال زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو مولا کائنات شیر خدا وہ علی جن کے تعلق سے رسول کریم فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اے دنیا والو، علم افضل ہے، مال مفضول ہے۔ علم بلندی چاہتا ہے اور مال سے انسان کو بلندی نہیں ملتی، وقار علم سے ملتا ہے، مال سے نہیں ملتا۔ آپ نے اس کے لیے موازنہ کیا کہ علم افضل ہے مال سے، اس طرح کیسے کہ اگر آپ مال خرچ کرو تو وہ کم ہو جاتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، مگر علم وہ شے ہے کہ جس کو خرچ کیا جائے تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم کو دیکھو، علم وہ ہے کہ علم اللہ، علم جو ہے اور مال کو دیکھو، دونوں میں موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ مال اللہ ہر کس و ناقص کو عطا کر دیتا ہے، وہ کافروں مشرکوں کو بھی عطا کر دیتا ہے، مگر علم دین مصطفی وہ دولت ہے اللہ جس پر خاص نظر کرم فرماتا ہے، جس کو اپنا خاص بندہ بناتا ہے، اسی کو علم دین نبوت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ دوستان محترم، علم ایک وہ چیز ہے کہ علم وہ اور مال میں موازنہ کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو مال کی حفاظت خود مالدار کو کرنی پڑتی ہے، مگر علم ایسی دولت ہے کہ علم صاحب علم کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ علم افضل ہے، مال مفضول ہے، علم سے عزت ملتی ہے،
مال سے عزت نہیں ملتی. اگر مال کی بنیاد پر عزت ملتی تو شاید شداد سے زیادہ مالدار آپ نہ دیکھ پائیں گے. قارون کی مالداری کا جواب لگے مگر عزت کا دور دور تو پتہ نہیں ہے. قارون کے خزانے کا حال یہ, اللہ نے اس کے خزانے کو خاک میں ملا دیا. مگر قربان جائیے, اللہ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی, فرعون کو ذلیل کر دیا, قارون کو ذلیل کر دیا, شداد کو ذلیل کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ دولت کی بنیاد پر عزت نہیں ملتی. اور یہ بھی یاد رکھنا, بزرگی اور عزت کا دار و مدار عمر پر بھی نہیں ہے, عمر سے بھی عزت نہیں ملتی. اگر عمر کی بنیاد پر عزت ملا کرتی تو گدھ, سنا کسی اپنی زبان میں, آپ کے ہاں مراد آبادی زبان میں گدھ کہتے ہیں, گدھ کئی سو سال کا ہوا ہوتا ہے مگر عزت کا پتہ نہیں. پتہ چلا کہ عزت عمر کی بنیاد پر نہیں, علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ دیکھ لیجئے گا. ماشاءاللہ یہ اسلام رضا بیٹا حافظ ہو گیا ہے. اگر یہ مصلی پر کھڑا ہو جائے تو اسلم بھائی کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ بولیے ذرا, بولیے کہاں کھڑے ہوں گے؟ زور سے بولیے ذرا, کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے. اگر ان کے دادا آ جائیں وہ پیچھے, ماموں آ جائیں پیچھے, ان کے پردادا ہو وہ پیچھے, خالو ہے پیچھے, سرمایہ دار ہے پیچھے, منتری ہے پیچھے, اپنے وقت کا وزیر اعظم بھی آ جائے تو پیچھے کھڑا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ نہ شوکت کی بنیاد پر عزت ملتی ہے, نہ دولت کی بنیاد پر عزت ملتی ہے, نہ عمر کی بنیاد پر عزت ملتی ہے. عزت اگر ملا کرتی ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ملا کرتی ہے. اس لیے یہ حافظ قرآن اگرچہ عمر میں کم ہے مگر جب مصلی پر علم کی بنیاد پر کھڑا ہوگا تو اس سے زیادہ عمر والے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, علم کی قدر سمجھو, علم کو لازم سمجھو. جس نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیا, اللہ کی قسم اس کے نصیبوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. دنیا میں اس کے بیٹے کے سر پر جب تاج رکھا جاتا ہے دنیا سمجھتی ہے کہ بیٹے کے سر پر تاج رکھا گیا ہے, مگر اللہ کی قسم یہ تاج تو ظاہراً نظر آ رہا ہے, حقیقت میں اس تاج کی جو حیثیت دکھائی دے گی وہ میدان محشر میں دکھائی دے گی. کہ اسلم بھائی اور ان کی اہلیہ کے سروں پر اللہ کی طرف سے جو تاج زرعی رکھے جائیں گے ان کی چمک سے اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. میں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی جانکاری میں اضافہ کرنے کی غرض سے عرض کر دوں, اسلم بھائی وہ خوش نصیب انسان ہے کہ ان کا بیٹا تو آج حافظ ہوا ہے. ماشاءاللہ ان کی 2 بیٹیاں 2 سال پہلے قاریہ بن چکی ہیں. 2 بیٹیاں الحمدللہ قاری بن چکی ہیں اور وہ دونوں بچیاں الحمدللہ اس خادم ناچیز کے مدرسہ فیضان پنجتن پاک جامعۃ القاریات جو آپ کے کوہ نور کے قریب خواجہ نگر معروف بھائی والی گلی میں چل رہا ہے, وہیں سے ان 2 بچیوں نے قرات کا کورس مکمل کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اگر کبھی موقع آئے کوئی خاتون ان کو سن کے دیکھے یا پردے کی آڑ سے کبھی کوئی اہل علم حضرات سنے, الحمدللہ ہمارے ہاں بچیوں کو قرآن اسی طرح پڑھنا سکھایا جاتا ہے جس طرح پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے, حروف اور مخارج کا لحاظ رکھا جائے, صفات کا لحاظ رکھا جائے اور آپ کی پوری رعایت کی جائے. الحمدللہ کوشش یہ کی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ بچہ اگر ناظرہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے, کیونکہ قرآن پر پڑھنے پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے. اللہ رب کریم نے قرآن کا حافظ ان کو بنایا اور قرآن کی حفاظت کے تعلق سے اللہ خود فرماتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اصل حقیقی محافظ خدا ہے مگر اس نے ظاہری طور پر 3 جماعتیں اس کی حفاظت کے لیے کھڑی کر, اور وہ 3 جماعتیں کیا ہیں؟ ایک علماء کی جماعت, ایک قرہ کی جماعت, ایک حفاظ کی جماعت. کیا مطلب کہ جب کوئی قرآن کے خلاف آواز اٹھائے گا
اگر کوئی تلفظ میں کوئی الفاظ میں گڑبڑی کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ حافظ قرآن کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب کریم نے حفاظ کی جماعت کو الفاظ کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ جب کوئی ادائیگی میں گڑبڑ کرے گا، زے کی جگہ جال پڑے گا، جیم کی جگہ جے پڑے گا، اور زے کی جگہ جیم پڑے گا، سواد کو سین پڑھنے لگے گا، آپ کو کاف پڑھنے لگے گا، قرہ کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ خبردار خبردار، یہ خدا کا کلام ہے، اس میں یہ خلط بلط نہیں چلے گا۔ اللہ رب کریم نے دو جماعتوں کو اس کام پر منتخب کیا۔ اب جب کوئی معانی میں قرآن کے گڑبڑی کرے گا تو اللہ ان علماء اکرام کو کھڑا کر دیا ہے کہ اگر کوئی معانی میں گڑبڑ کرے گا تو علماء اس کی زبان کاٹ لیں گے۔ الفاظ میں کوئی تغیر کرنا چاہے گا، حفاظ کھڑے ہو جائیں گے۔ ادائیگی میں کوئی گڑبڑی کرے گا تو قرہ کھڑے ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے اس کے تلفظ کی حفاظت کے لیے حفاظ کو چن لیا، اس کی ادائیگی کی حفاظت کے لیے قرہ کو چن لیا، اس کے معنی کی حفاظت کے لیے علماء کو چن لیا۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم اشرف۔ واہ واہ۔ میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے یہ بتا دوں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب کتنا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو آپ محبت سے کہیں گے نا سبحان اللہ۔ جنہیں اللہ نے زبان دی ہے وہ استعمال کریں اور ذرا تڑپ کے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں سبحان اللہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے داد دیں کہ ہاشم القادری بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، نہیں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ سامع ہونے کی حیثیت سے سماعت کا ثواب تو پا ہی رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کا نام بھی ذاکرین کی فہرست میں درج کر لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا عزیزان محترم، جس قرآن کو محمد اسلام رضا نے اپنے سینے میں بسایا، معلوم ہے وہ قرآن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ قرآن جس کے اندر 30 پارے ہیں۔ کتنے پارے؟ 30 پارے ہیں قرآن کے اندر۔ 114 سورتیں ہیں قرآن کے اندر، 7 منزلیں ہیں قرآن کے اندر، 540 رکوع ہے قرآن کے اندر، 6666 ہے قرآن کے اندر، آیتیں ہیں قرآن کے اندر، اور 3,22,670 حروف ہیں قرآن کے اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ 3,22,670 حروف انہوں نے اپنے سینے کے اندر چھپا کر سینے میں بسا کر رکھے ہیں۔ اب آؤ ذرا اس کا ثواب بھی سن لو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب کوئی قرآن پڑھے یا کوئی نیکی کرے تو اللہ فرماتا ہے، اللہ رب کریم کے پیارے رسول نے بھی اس کی وضاحت کی کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ ایک حرف کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں بل الف حرف ولام حرف بل میم حرف۔ آقا فرماتے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دو، اگر کسی نے الف لام میم 3 حرف پڑھ لیے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ آپ لوگ سب حساب جانتے ہو، کتنی ملے گی؟ 30 نیکیاں۔ اگر آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو بسم اللہ شریف کے اندر کتنے حرف ہیں؟ کبھی گنے؟ ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ہے کیونکہ سارا دن تو یہی گننے میں وقت نکل جاتا ہے۔ قرآن کے حروف پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، گننے کی فرصت کہاں رکھی ہے؟ بسم اللہ تو عام طور پر پڑھتے رہتے ہیں، کبھی گننے کی کوشش کی کہ بسم اللہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ میں بتاؤں، بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں۔ کتنے؟ 19 حروف ہیں بسم اللہ شریف میں۔ اب اگر کوئی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو کتنی نیکیاں ہو گئی اس کی؟ 19 کیسے ہو گئی؟ 10 گنا کر دو نا اس کو۔ 190 نیکیاں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ پوری سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، اس میں کتنے حروف ہیں؟ تو اس میں 124 حروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ پورے الحمد شریف کے اندر 124 حروف ہیں۔ اب آپ اس کو دیکھیے، 124 حروف میں آپ نے اس کی تلاوت کی، اب اس کو آپ 10 گنا کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟
چلو حساب بعد میں لگاتے رہیے، بس اتنا سمجھ لو کہ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کی بشارت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وہی حضرت مولا کائنات شیر خدا کے دربار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے خلیفہ، چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ عام حالات میں ہے کہ اگر کوئی قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا و مولا کی زبان سے سنا، مدینے والے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی قبلہ وضو کر کے با ادب قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن کر لے تو پھر ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ ایک حرف پر اللہ اسے 25 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک حرف پر 25 نیکی ملے گی۔ ہم نے مولا کائنات سے گزارش کی حضور بس یا اور کچھ، تو حضرت مولا کائنات فرماتے ابھی اور بھی ہے۔ کیا حکم ہے؟ مولا کائنات فرماتے یہ تو نماز سے باہر قرآن پڑھنے پر ثواب مرتب ہوتا ہے، اب اگر کوئی منفلی نماز بیٹھ کر پڑھے تو مولا کائنات فرماتے ہیں پھر ایک حرف پر اسے 10 نیکیاں نہیں، 25 نیکیاں نہیں، بلکہ مدینے والے آقا کا فرمان ہے کوئی نفلی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ اسے ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حرف پر کتنی ہو گئی نیکیاں؟ 50۔ میں نے مولا کائنات سے عالم تصور میں عرض کیا حضور بس یا کچھ اور؟ تو آپ فرماتے ہیں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ تو نفلی نماز کی بات تھی، اور مزید فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے والے آقا سے سنا ہے، آقا کریم کا فرمان ہے اگر کوئی قرآن عظیم کو نفلی نماز میں بیٹھ کر پڑھے تو ایک حرف پر 50 نیکیاں گئے، اگر کوئی اسی قرآن کو فرض نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو مدینے والے آقا فرماتے ہیں پھر 10 نیکیاں نہیں، 25 نیکیاں نہیں، 50 نیکیاں نہیں، بلکہ ایک حرف کی تلاوت پر 100 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حرف پر کتنی ہو گئی؟ 100 نیکیاں۔ اگر کوئی نماز میں قرآن پڑھتا ہے، اب مجھے کہہ لینے دو ہم اگر صرف الحمد شریف پڑھیں اب اس کو 124 حرف کو آپ 100 گنا کر دیجئے گا، حساب صبح کو لگائیے گا، اب بستر پہ جا کے لگائیے گا، صرف الحمد شریف کا حساب لگانے میں آپ کو دیر لگے گا جس میں 124 حروف ہیں۔ اب یہ حافظ قرآن جب رمضان شریف کے مہینے میں مصلی پر کھڑے ہو کر ایک سورت نہیں، ایک سورت نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک پوری رکوع نہیں، ایک منزل نہیں، ایک پارہ نہیں، پورے 30 پارے اور 6666 آیتیں جب قرآن پڑھے گا مصلی پر کھڑے ہو کر یہ حافظ قرآن، تو مجھے بتاؤ پھر ایک حرف کے بدلے میں اگر ہم 100 کا حساب بھی لگائیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ مگر یہ علماء تشریف فرما ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ رمضان شریف میں نیکیوں کا میٹر کتنا تیز ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک نیکی کریں تو 1 ثواب، اور یہی رمضان میں اگر ہم ایک نیکی کریں تو مدینے والے آقا فرماتے ہیں ایک کا کتنا گنا ہو جاتا ہے؟ 70 گنا۔ بولیے آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، کتنا؟ 70 گنا۔ تو اب مجھے کہہ لینے دو غیر رمضان کے جب نماز کی حالت میں ایک حرف کی تلاوت پر 100 نیکیاں ہیں تو پھر اب ایک کو آپ ایک حرف کے پڑھنے پر جب عام حالات میں غیر رمضان میں 100 نیکیاں ہیں، اب 100 کو آپ 70 گنا کر دیں، 100 کو آپ 70 گنا کریں گے، حساب وہاں لگائیے گا، آپ بستر پہ بیٹھ کے لیٹ کے لگائیے گا، صبح کو کیلکولیٹر لے کر لگائیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ جب اللہ رب کریم کے کلام کا یہ عالم ہے دوستان محترم کہ قرآن کے ایک حرف کو اگر کوئی رمضان شریف میں تلاوت کرے رمضان کی نمازوں میں تو اللہ اسے ایک نہیں 100 گنا نہیں بلکہ پھر 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دے گا۔ تو پتہ چلا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، طلب کی کمی ہے، ذوق طلب کی کمی ہے، لینے والوں کی کمی ہے۔ خدا کی رحمتیں تو ہمیں آواز دے رہی ہے آؤ میرے بندو
میرے بارگاہ میں آؤ اور میرے خزانے لٹ رہے ہیں، لوٹ لو۔ آج دوستان محترم اللہ ہمیں اتنا انعام دینے کے لیے تیار ہے، مگر ہم ہیں کہ قرآن سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں، مہینوں نہیں سالوں سال گزر جاتے ہیں، قرآن شریف کے جزدان پر اتنی مٹی جم جاتی ہے، صاف کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی ہے۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا میرے عزیزوں، آج آپ مکان بناتے ہیں، ہمارے اسلام بھائی مکان بنائے یا آپ میں سے کوئی مکان بنائے، تو ہم نے عام طور پر دیکھا ہے جب بیڈ روم جہاں بنتا ہے اس میں ایک سلپ ڈالی جاتی ہے تکونی ٹائپ کی خاص طور سے، اور وہ ایسی جگہ پر ڈالی جاتی ہے ادھر سے بیٹھے تو نظر آئے، ادھر سے بیٹھے تو نظر آئے، ادھر سائڈ سے ہو تو نظر آئے، وہ ایک سلپ ڈالی جاتی ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ سلپ کس کام کے لیے ڈالی گئی ہے؟ تو آپ بھی یہی بتائیں گے اور آپ کے دوسرے بھائی بھی یہی بتائیں گے، یہ سلپ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ یہاں پر ٹی وی رکھا جائے گا، یہاں سی ڈی لگائی جائے گی تاکہ یہاں سے ہم بیٹھ کر اس ٹی وی پر نظر رکھے۔ میرے دوست میں عرض کرنا چاہوں گا مکان بنانے والوں، خاص طور سے ہر کمرے میں تم ٹی وی رکھنے کے لیے خاص طور سے سلپ ڈالتے ہو، مجھے بتاؤ کیا تم نے مکان بناتے وقت کوئی الماری بھی خاص طور سے سلپ اس کام کے لیے ڈالی کہ یہاں پر اللہ کا قرآن رکھا جائے؟ ہاں رکھتے ہو تم، سب سے اونچی والی الماری پہ لے جا کے رکھ دیتے ہو کہ جہاں آسانی سے ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ میرے دوست یہ قرآن الماری کی زینت بنانے کے لیے نہیں، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھو تب بھی ثواب ملتا ہے، دیکھو تب بھی ثواب ملتا ہے، سنو تب بھی ثواب ملتا ہے، چومو تب بھی ثواب ملتا ہے، وضو کی حالت میں اسے چھوؤ تب بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کر لو تو پھر ثواب کا جواب ہی نہیں ہے۔ دوستان محترم اس لیے قرآن پڑھو بھی، قرآن پڑھاؤ بھی۔ آقا کریم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کے پڑھنے والے تمام کتابوں کے پڑھنے والوں سے افضل ہیں، اور قرآن کے پڑھانے والے دنیا کی تمام کتابوں کے پڑھانے والوں سے افضل ہے۔ تو کون ہے جو قرآن کے حافظ کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو قرآن پڑھانے والے کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں، رسول اللہ نے ان کی عزتوں کو اوج ثریا پر پہنچایا ہے، کس کی مجال ہے جو ان کو ذلیل کر سکے؟ آج تم اگر نظر حقارت سے دیکھتے ہو ان طلباء کو، اہل علم کو دیکھتے ہو جب یہ چلتے ہیں تو پھٹی پرانی ان کے چپل دیکھ کر ان پر طنز مت کیا کرو، حقارت کی نظروں سے مت دیکھا کرو۔ کیا تم نے آقا کریم کی حدیث شریف نہیں سنی ہے؟ جب یہ طالب علم پھٹی پرانے چپل جوتے پہن کر بھی چلتے ہو معذاللہ، اس وقت لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اگر یہ ننگے پیر بھی چلیں تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ انگلیاں اٹھانے والوں کان کھول کر کے سن لو، مدینے والے آقا فرماتے ہیں ان طالب علموں کی تمہیں حیثیت کیا معلوم؟ ارے ان کی رضا کے لیے اللہ کی پوری مخلوق فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلواؤ، بیٹوں کو بھی پڑھاؤ اور بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ۔ بیٹا پڑھے گا وہ ماحول اور سماج میں اپنا کام کرے گا، مگر بیٹی جب پڑھے گی تو اس سے انشاءاللہ نسلیں سدھرتی نظر آئیں گی۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک خاتون کو علم حاصل کرانے سے جو فائدے ہیں وہ اس لیے کہ عام طور پر آپ دیکھیے گھر کا مرد ہے، صبح ہی نکل گیا، سارا دن بھاگ دوڑ میں ہے، روزی اور معاش کی تلاش میں، اسے بچوں سے زیادہ اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ان کے ساتھ ٹائم دے سکے، تو زیادہ تر وقت جو ہے ماں کے ساتھ ہی اولاد کا بچوں کا گزرتا ہے۔ اور ہم نے اہل علم سے سنا ہے کہ سب سے پہلی گود ماں کی گود، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جب ماں پڑھی لکھی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آگاہ ہوگی، رسول کائنات کے احادیث سے اسے آگاہی حاصل ہوگی، جب اس نے صحابیات کے واقعات کو پڑھا ہوگا، خاتون جنت کی ہسٹری اس کے سامنے ہوگی، تو یقیناً وہ اپنے بچوں کی پرورش دینی ماحول میں کرے گی، اور جب بچی ماں اچھی ہوتی ہے تو اس کی گودوں میں پلنے والی اولاد بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ تم چاہتے ہو ہماری نسلوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو، کوئی طارق بن زیاد پیدا ہو، کوئی حضرت عمر جیسے ان کے غلام پیدا ہو، تو دوستان محترم تمہیں اچھی ماں کا انتخاب کرنا پڑے گا، اچھی گودوں کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور اچھی مائیں اور اچھی گودیں جبھی پیدا ہوں گی کہ جب ہماری ماں بہنوں کے پاس دین کی تعلیم
اس لیے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سکھائیے اور قرآن کو صحیح پڑھنا سکھائیے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. بس آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. قرآن کو صحیح پڑھنا یہ لازم و ضروری ہے، ورنہ قرآن کو اتنا بگاڑا جا رہا ہے بس اللہ کی پناہ. اور ماں بہنوں کا حال تو اللہ کی پناہ. وہ قرآن کو بگاڑ کر پڑھتی ہیں کہ بس اس کا کوئی آپ صحیح معنوں میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور مرد بھی اس سے کم نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن کو اگر صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا گیا اور غلط پڑھا گیا تو پڑھنے والے پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. اور اس کی اہمیت آپ کو ایسے بھی پتہ چل سکتی ہے. نماز تو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہیں؟ سر ہلا رہے ہیں آپ سر ہلا کے. جمعے کی صحیح پڑھتے تو ہو نا؟ پڑھتے ہو نا؟ پڑھتے جمعے کی نماز تو جاتے ہی ہوگے نا پڑھنے کے لیے. اللہ توفیق دے کہ پانچوں وقت کے نمازی بن جاؤ. مگر جب نماز پڑھنے آپ جاتے ہوگے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پوری الحمد شریف یا میں دوسری کسی سورت کو، اس میں تو لمبی بات ہو جائے گی، صرف ایک تسبیح، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں قرات کرنے کے بعد جھکتے ہیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر، اس کو رکوع کہتے ہیں، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ بتائیے کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. آپ لوگ بھی یہی پڑھتے ہیں نا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ارے ایک بار سنا دو. کبھی میرا کچھ کٹا پٹا ہوگا تو سن کے صحیح کر لوں گا، نہیں تو میں آپ کو سنا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا اپنا. کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا. سبحان ربی العظیم. یہ عظیم جو ہے عین ہے، اس میں ظا ہے، یا ہے، میم. عظیم اس کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے. اب عام حالات میں اگر آپ جائزہ لیں تو اس عظیم کی ذا کو، جسے اردو میں ذوئے کہتے ہیں، اس کو ادا کرنے کے لیے اگر آپ آئیڈیا لگائیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ 100 میں کوئی ایک آدھ بھی عوام میں سے مل جائے جو ذا ادا کر سکتا. سب معاملہ ایسی چل رہا ہے اللہ ماشاءاللہ. تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی چلا رہے کام. تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو کتنی کہ سبحان ربی العظیم ذوئے ادا کرنے کے بجائے کچھ پڑھے لکھے لوگ جو صحیح معنوں میں مخارج سے واقف نہیں، وہ سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے. سبحان ربی العظیم. اگر کسی نے اس سبحان ربی العظیم کو عظیم سے پڑھ دیا تو مطلب ہو جائے گا پاک ہے میرا رب جو آفت کا مارا. معاذ. زور سے کہیے معاذ. تو اب کچھ تو ایسے بھی ہیں جن سے زا بھی نہیں نکلتا تو وہ سیدھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں جیم سے. اگر آپ نے سبحان ربی العظیم جیم سے پڑھ دیا تو معلوم ہے کیا مطلب ہو جائے گا؟ پاک ہے میرا رب جو گونگا ہے. اب کہو معاذ اللہ. اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ تلفظ کی ادائیگی کتنی ضروری ہے. اور وہ کسی قاری یا قاری سے پڑھے ہوئے سے آپ جب تک رابطہ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے. یا تو باضابطہ قرات کا کورس کیا جائے یا قرات پڑھنے والے سے باضابطہ پڑھا جائے. اس لیے میں گزارش کروں گا، یہ ایک مثال تھی، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ التحیات کے بعد آپ اللہم صلی پڑھتے ہو نا، یہ معمولی غلطی نہیں ہے، اس کو آپ ہلکے میں مت لیجئے گا ورنہ سوچ لینا ہمیشہ پچھتاتے رہو گے. جب آپ درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر، کما صلیت جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم اور ان کی اولاد پر. غرض یہ کہ جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی، اگر آپ صاد سے پڑھیں گے تو درود ہے اس کا مطلب. اور اگر آپ نے یہاں پر صاد ادا نہیں کیا اور کہہ دیا اللہم صلی، سین سے کہہ دیا، معلوم ہے کیا مطلب ہو جائے گا؟ اے اللہ تلوار اٹھا معاذ اللہ اس پر، محمد پر اور ان کی اولاد پر. کما صلیتا سین سے کہہ دیا جیسا تو نے تلوار اٹھائی ابراہیم اور ان کی اولاد پر. اب مجھے بتائیے آپ نماز پڑھنے گئے ہیں،
نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ اپنے نبی کے لیے تلوار کی بات کرتے ہو اور پھر جھوٹی بات کی جیسی تلوار اٹھائی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا اس طرح اگر آپ نے نماز میں پڑھا تو کیا نماز آپ کی قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ صرف خالی دنیا کے چکر میں پڑے ہو، کیا کارخانہ صحیح سے چل جائے، کمائیاں ہو جائے، دکان اچھے سے چلتی رہے، بلڈنگ بنانے، بینک بیلنس کرنے، کیا کبھی اس طرف بھی توجہ دی؟ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے ہی قرآن صحیح پڑھے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ قرآن کو تلفظ و صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھے۔ اگر اس کے خلاف پڑھا گیا تو یاد رکھو، قرآن پڑھنے پر جس طرح ثواب مرتب ہوتا ہے، اس کے برخلاف آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کو صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کی ادائیگی سے پڑھو، اور اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے ایک تو سورت ہی صحیح کر لو، اور کوشش کر کے کم سے کم 4 سورتیں صحیح کر لو صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ۔ اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب خالی ہے تو ان سے ٹائم لیا کرو، کچھ نہیں آدھا گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ روزانہ بیٹھ کر اگر 2 3 حرف صحیح کرتے رہے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آج دنیا کیا ہے، امام صاحب سے مسئلے بھی پوچھ رہی تو کیا یہ نہیں پوچھے گی کہ زے کہاں سے نکلتا ہے، دال کہاں سے نکلتی ہے، وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل کیسے ہوتا ہے، پوچھنے بھی چلے گا تو کیا امام صاحب ایک مسئلہ بتاؤ۔ ہاں بھئی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا کیا میدان محشر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ یہ مفتی صاحب تشریف فرمائے، آپ ان سے پوچھئے کیا میدان محشر میں کہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ کوئی مواخذہ نہیں۔ اے میرے دوست، میری قوم، موسیٰ پیغمبر کی ماں کا نام اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کو اس سے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، مگر قرآن کو اگر صحیح نہیں پڑھا تو پوچھا جائے گا۔ تم یہ کہہ کے نہیں چھوٹ جاؤ کہ ہم تو جاہل تھے، ہم تو نپٹ تھے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ کہہ کے چھوٹ نہیں جاؤ گے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم اگر نہیں جانتے تھے تو سیکھا کیوں نہیں، اور سیکھا نہیں مزید اس پہ عمل بھی نہیں کیا، ڈبل گرفتاری ہوگی تمہاری۔ اس لیے خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو تو قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، صحابہ نے اس کو پڑھ کے سنایا، تابعین نے جس طرح سنا، تبع تابعین نے سنا، جس طرح ائمہ مجتہدین نے ہم تک پہنچایا، جس طرح قرآن کتاب مبین نے ہم تک پہنچایا۔ قرآن کو پڑھو اور اس کو عملی جامہ پہناؤ، اس کو طاقوں میں مت سجاؤ۔ بس میری گزارش، میری التماس یہی ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کو سینے میں بسا دو، قرآن کے ہر لفظ کو سینے میں بسا دو، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں گئے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں گئے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں گئے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں گئے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ آؤ دعا کریں، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرو، سبھی مرد ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے کریں، عورتیں دل دل میں کر لیں دعا۔ یا رب ہمیں تعلیم کی توفیق عطا کر، یا رب ہمیں تعلیم کی توفیق عطا کر، رکھوں تیرے قرآن کو سینے میں سجا کر، رکھوں تیرے قرآن کو سینے میں بسا کر۔ عزیزان محترم، شب برات بالکل قریب ہے، جمعے کے دن گزار کر رات جو آئے گی وہ شب برات ہے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ حلوے والی رات ہے صاحب صرف کھانے پینے کے لیے، نہیں، یا پٹاخے چلانے کی رات ہے تو پٹاخے چلائیں، بچوں کو خرید کے دے دیں، آتش بازی کرائیں۔ کان کھول کر کے سن لو، اسلام میں آتش بازی حرام ہے، آپ کریں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے، اور آپ اپنے بچوں سے کرائیں گے تو کریں، اگر بچے نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں تو ان کا گناہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔
آپ ذمہ دار ہوں گے اس گناہ کے. اس لیے خبردار، اس مبارک رات میں آتش بازی کے قریب مت جانا. لہو و لعب میں، کھیل کود میں ہماری نوجوان قوم ایک ایک موٹر سائیکل پر 4-4 5-5 لگ کے یہ ہڑدنگ مچاتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ سمجھتے ہیں شاید یہ رات تفریح کی رات ہے، کشت بازی کی رات ہے، یہ ہڑدنگ مچانے کی رات ہے، یہ ہوٹلوں پہ گپ شپ کرنے کی رات ہے. نہیں، یہ ایسی عظیم الشان رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محاسبے کی رات ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی رات ہے، خدا کے دربار میں سجدہ ریزی کی رات ہے، اللہ رب کریم کے دربار میں استغفار کی رات ہے. تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں. سال بھر کے رجسٹر اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اور نئے فرمان سال بھر کے جو ہے جاری کر دیے جاتے ہیں. کون اس سال میں مرے گا، کون آئے گا، کون جائے گا، وہ سب نئے رجسٹر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. کس کا رزق کتنا ہے وہ سب دے دیا جاتا ہے. اس رات میں اللہ کو منانے کی کوشش کریں، حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کریں. اور حقوق العباد کے معاملے میں آپس میں اگر کسی مسلمان میں کسی طرح کا متبھیو ہے، من مٹاؤ ہے، تو وہ دور کرو. ایک دوسرے سے معافی مانگ لو، ایک دوسرے کو معاف کر دو. یا کسی کا حق آپ پر آتا ہے تو اس حقدار کا حق دے دو، تاکہ کل میدان محشر میں آپ کی پکڑ نہ ہو. اس رات میں اللہ اپنی خاص رحمتیں بندوں پر فرماتا ہے. اور آسمان پر اللہ رب کریم آسمان پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں بندوں کو آواز دیتی ہے. کوئی معافی چاہنے والا ہے، کوئی رزق کا طالب ہے، کوئی عزت کا طالب ہے، کوئی مغفرت کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے، اسے عطا کر دیا جائے. مگر ایسے وقت میں بھی اگر ہم سوتے رہے تو ہم سے زیادہ محروم القسمت کوئی نہیں ہوگا. لہذا اس رات کی قدر کریں، اس رات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، قرآن کی تلاوت کریں. 21 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی تلاوت کریں. بڑی فضیلت بیان کی گئی اس کی. 15ویں شعبان کا روزہ رکھے. آقا کریم فرماتے ہیں جو ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھے اللہ اسے 50 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ. ماں بہنیں بھی ہماری رکھیں گے انشاءاللہ. رات میں کثرت سے نوافل وغیرہ پڑھیں، مگر جن لوگوں کی نماز قضا ہے وہ نفل نہ پڑھ کے بلکہ اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں. زیادہ سے زیادہ پوری رات عبادت میں گزاریں. اور اس رات میں اللہ سب کو بخش دیتا ہے، مگر کچھ ایسے محروم لوگ ہیں جن کو نہیں بخشا جاتا. نجومی نہیں بخشے جاتے، جادوگر نہیں بخشے جاتے. اس رات میں اللہ ان کو معاف نہیں فرماتا ہے، محروم رہ جاتے ہیں. دو مسلمان جو آپس میں نا اتفاقی کی بنیاد پر ان کی بول چال بند ہے، قطع تعلق کر رکھا ہے، ان لوگوں کو اللہ نہیں بخشتا ہے. شراب خور جو عادت کے طور پر پیتا ہو اس کو اللہ نہیں بخشے گا. زناکار جو عادی ہے اس کو اللہ نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو اس مقدس رات میں اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور خدا کے حضور حاضر ہو کر روئیں گڑ گڑائیں تاکہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں. کچھ اچھے کام کر لو. 4 دن کی زندگانی میں سب لوگ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.